میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کو اور میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں اور اسی لیے میں آج آپ کی طرف تشریف لایا کیونکہ میں آپ کو آپ سے نا میری دلی محبت ہے کچھ. بہت شکریہ جی عریب بھائی. یہ جو آپ نے بات کیا یقین مانے کہ آپ نے ہمیں خرید لیا. ہم آپ کے ہو گئے اور آپ ہمارے ہو گئے. جو مین ریزن ہے جس وجہ سے میں نے سوشل میڈیا جوائن کی ہے, ہمارے پاکستان کے بہت سارے ینگسٹرز کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا. ایسے ہی ہے. ہمارے کوئی بھی ٹی وی چینلز ہیں, سوشل میڈیا چینلز ہیں, وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی سکسیزفل ہیں, ایسے ہی ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا. ایسے ہی. میں نے اپنے چینل کا جو تھیم رکھا ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ بھائی میں نے اسٹارٹ اپس کو اور سکسیزفل بزنس اسٹوریز آتا ہے. شادی کرنی ہے یار کہ ٹھیک ہے, شادی کرنی ہے, آپ نے پریکٹیکل لائف اپنی بنانی ہے. آپ جب ڈگری ختم ہونے کے بعد جا رہے ہیں دنیا میں تو وہ آپ کو ایسی ٹریٹ کرے گی نا, انٹرنشپ بھی دے گی. آپ یہی انٹرنشپ یونیورسٹی کے اسٹارٹنگ میں یا کالج کے اسٹارٹنگ میں کر لیں تو یونیورسٹی اینڈ تک آپ ایکسپیرینس بھی ہو جائیں گے, آپ کی ڈگری بھی ہو جائے گی اور آپ کو انٹرنشپ پہ کوئی نہیں رکھے گا, آپ کو جاب پہ ڈائریکٹ رکھے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں راجہ ظہیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف یوتھ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو ایک پوڈ کاسٹ کے میدان میں ہزارہ کی دھرتی میں اور ایبٹ آباد میں پائنیز کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ملتے ہیں آج ان کے ساتھ. نام ہے ان کا عریب جتون. عریب بھائی السلام علیکم, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. وعلیکم السلام رئیس صاحب, بہت شکریہ آپ نے بلایا, انوائٹ کیا اپنے در پر. بہت شکر گزار ہیں اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ آپ ہمارے ایبٹ آباد میں پوڈ کاسٹ چینل لائیں اور لوگوں کو جو ہے سرخرو کر رہے ہیں, اسکرین پر لا رہے ہیں. ہم اس بات پہ بڑا خوش ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں. بہت شکریہ جی عریب بھائی, ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے پاس تشریف لائے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ. اور الحمدللہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہزارہ کے اندر اور خصوصاً اگر ایبٹ آباد کی بات کی جائے تو اس وقت وائس آف یوتھ اور عریب جتون دو ایسے نام ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ میں پائنیز کی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو عریب بھائی, یہ کیسے آپ کا پلان بنا اور کس طرح آپ جو ہے اس فیلڈ میں آگے؟ دیکھیں رئیس صاحب, جس طرح دور بدلتا ہے اس طرح ہمیں بھی بدلنا چاہیے, دور کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی. جی جی. جہاں تک پہلے دور کی بات تھی, اس سے آپ 5-6 سال پہلے کی بات کریں تو دور یہ تھا کہ آپ فزیکل کوئی بھی بزنس کرتے تھے وہ بزنس چل جاتا تھا. کیونکہ لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں تھی سوشل میڈیا کی. اب پھر اچانک سے کرونا آیا اور کرونا کی وجہ سے دنیا تبدیل ہوئی, دنیا تھوڑی سی ماڈرنائز ہوئی, سوشل میڈیا کی طرف آئی. آپ کوئی بھی بزنس اٹھا کے ابھی دیکھ لیں, اس میں موسٹلی سکسیزفل بزنسز کے پیچھے ایک ہی چیز کا ہاتھ ہے, وہ ہے سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات کے بعد اگر دنیا میں کسی چیز نے سپورٹ کیا اسے تو وہ سوشل میڈیا. جی جی. تو میرا شروع سے بزنس پرسن ہوں میں اور بزنس کو پسند کرنے والا انسان ہوں, اس لیے میرا تھیم بھی پوڈ کاسٹ کا جو ہے وہ بزنس ہے. اور پوڈ کاسٹ میں آنے کا مقصد 2 چیزیں. ایک تو خود انشاءاللہ ان فیوچر زندگی رہی تو میں نے ضرور بزنسز سٹارٹ کرنے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو کرنے ہیں. ابھی کر بھی رہا ہوں کچھ جو کہ سوشل میڈیا پر نہیں ہے, لیکن ان فیوچر سوشل میڈیا کے تھرو کروں گا. اور دوسرا جو مین ریزن ہے جس وجہ سے میں نے سوشل میڈیا جوائن کی ہے, ہمارے پاکستان کے بہت سارے ینگسٹرز کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا. ایسے ہی ہے. ہمارے کوئی بھی ٹی وی چینلز ہیں, سوشل میڈیا چینلز ہیں, وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی سکسیزفل ہیں, ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا. میں نے اپنے چینل کا جو تھیم رکھا ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ بھائی میں نے اسٹارٹ اپس کو اور سکسیزفل بزنس اسٹوریز کو پروموٹ کرنا ہے. اسٹارٹ اپس مین کوئی بندہ بھی ہے, پاکستان کا کوئی ینگسٹر بھی ہے, وہ مجھے ایک بار کہے بھائی میں نے یہ بزنس اسٹارٹ کیا ہے اور ایک نیا آئیڈیا ہے پاکستان میں, یہ پاکستان کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, یہ میرے بزنس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, میں ضرور اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا پسند کروں گا, میں ضرور اسے خوشی سے بلاؤں گا اپنے. ماشاءاللہ, اس بات سے بڑی خوشی ہمیں ملتی ہے. اور جیسا کہ وائس آف یوتھ اپنے نام کے اعتبار سے بھی اور اپنے کام کے اعتبار سے بھی یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کر رہا ہے. بہترین ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کو اور میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں اور اسی لیے میں آج آپ کی طرف تشریف لایا کیونکہ میں آپ سے نا میری دلی محبت ہے کچھ. بہت شکریہ جی عریب بھائی. یہ جو آپ نے بات کیا یقین مانے کہ آپ نے ہمیں خرید لیا. ہم آپ کے ہو گئے اور آپ ہمارے ہو گئے. اور الحمدللہ اب اس وقت جو ہم پوڈ کاسٹ جو بھی کر رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ جو
نیو اسٹارٹ اپس جتنے بھی ینگسٹرس اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کا اور ہمارا جو ایم ہے وہ سیم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم بھی جو یوتھ امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ ابھی جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اسٹارٹ اپس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اسٹارٹ اپ تک نہیں پہنچ سکتے, ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو اسٹارٹ اپ تک لے کے جائیں, اور پھر بڑا مزہ آئے گا کہ ہم اسٹارٹ اپ کروائیں گے اور اریب جدون جو وہ انہیں سکسیس کروائیں گے. انشاءاللہ ضرور جی, سکسیس تو دینے والی ذات اللہ کی ہے, ایسے ہی ہے. ہم ایک ذریعہ ہیں دنیا میں. اسٹارٹ اپ سے اگر آپ مجھے تھوڑا سا اس بات کو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کلیریفائی کر دیں کہ آپ ان کو اسٹارٹ اپ پہ کس طرح لانا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی اس طرح ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ دیکھیں ایک بندہ, جیسے آپ نے پلیٹ فارمس کی بات کی, اب بہت سارے اس طرح کے ینگسٹرز ہیں جو ڈگری ہولڈرز ہیں, لیکن ان کے پاس کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ اس طرح کے لوگوں تک ہم رسائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اب انہوں نے ڈگریز تو حاصل کر لی ہیں, لیکن اب انہیں کریئر کاؤنسلنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے, پلیٹ فارم کوئی نہیں مل رہا, تو وہ وائس آف یوتھ کے پلیٹ فارم سے آئیں ہمارے پاس. ہم انشاءاللہ زیرو لیول سے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے, اور جو انویسٹر ہے جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انہیں انویسٹرز فراہم کریں اور ساتھ میں کریئر کاؤنسلنگ کریں, تاکہ ان کی جو ہے وہ گرومنگ کر کے ان کو ایک اسٹارٹ اپس کا جو ہے کوئی بھی انیشیٹو وہ آسانی کے ساتھ لے سکیں, اور وہ آہستہ آہستہ ایک سکسیسفل لائف کی طرف جو ہے وہ موو کریں. لائک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن کا کوئی ایم نہیں ہے, جن کے پاس آگے کوئی راستہ نہیں ہے, کہ وہ کنفیوز ہیں کہ ہم کہاں جائیں, آپ ان کو ایک راستہ بتانا چاہ رہے ہیں, ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں گے کہ ان کو انویسٹر بھی پرووائڈ کریں جس سائڈ وہ جانا چاہتے ہیں. اب دو طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں نا. ایک ہماری یوتھ وہ ہے اب جنہوں نے ڈگریز وغیرہ کر لی, ان کے پاس یعنی سرمایہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہیں جن کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے. اب غیر ایجوکیشن کے وہ بے روزگاری کے یعنی کہ ستائے ہوئے لوگ ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کام کریں تو کیا کریں. اب اس طرح کے لوگوں کو بھی ہم نے چلانا ہے, اور دوسرے لیول پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو آگے کیریئر کاؤنسلنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. رئیس صاحب, اس دن نا میری ایک فرنٹ بینچر سے, جن کو ہم ٹاپرس کہتے ہیں کلاس کے, ان سے بات ہو رہی تھی. ایک بیک بینچر ہوتا ہے کلاس کا, ایک فرنٹ بینچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بیک بینچر, میں بیک بینچر ہوں اور مجھے فخر ہے, میں خوش ہوں آج بھی اس بات پہ کہ میں بیک بینچر تھا. بھائی آپ نے میرا سوال چھین لیا. میں بیک بینچر تھا اور میں خوش ہوں. کیونکہ میں نے الحمدللہ بی ایس پی کیا, اچھے نمبروں سے کیا. میں نے میٹرک کیا, ایف ایس سی کیا, اچھے نمبروں سے 80+ مطلب پرسنٹیج سے میں نے کیا. بیک بینچرز بھی اچھے نمبر لے سکتے ہیں, ضرور لے سکتے ہیں, کیونکہ بیک بینچر ہمیشہ کانسیپٹ پہ چلتا ہے, فرنٹ بینچر ہمیشہ رٹے پہ چلتا ہے. اچھا نہیں ہے یہ یہاں پہ تھوڑا سا تضاد ہوگا. برل جو میرا کانسیپٹ ہے, میں ہمیشہ میرا فرنٹ لائن میں تھے. اگر آپ کانسیپٹ پہ بھی چلتے ہیں, ٹھیک ہے رئیس صاحب, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جو فرنٹ بینچر تھا جس سے میری جو ڈسکشن تھی, میں آپ کو جو بتانا چاہوں گا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یار میں آج بی ایس کلیئر کر کے بیٹھ چکا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے, کیونکہ میں نے پڑھائی کے ٹائم پہ کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ آگے میں نے جاب کیا کرنی ہے یا کس طرح کرنی ہے, کہ دنیا کس طرح کی. میں تو یونیورسٹی گیا یا کالج گیا, واپس آ کے میں نے دن رات پڑھ کے میں نے ٹاپ کیا. ٹھیک ہے, آج میں جس ٹائم فری ہو گیا, اب تو فزیکل لائف تو اسٹارٹ ہونی ہے نا, فزیکل لائف اسٹارٹ ہوئی, اب کیا کرنا ہے, اب کدھر جانا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے فرائی صاحب, اس نے نا ٹاپ کیا, اور ٹاپ کرنے کے بعد نا وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں نے لائف میں کرنا ہے کیا, اور وہ سی ویز دے رہا تھا ڈفرینٹ آفیسز میں کہ میں آج سے اسٹارٹ, مطلب سی ویز بانٹ رہا تھا. ہاں, سی ویز بانٹ رہا تھا, اور اس کو نا لوگ ریجیکٹ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں یار کہ میں ٹاپر ہوں, مجھے کیوں ریجیکٹ کر. میں نے کہا بھائی یہ دنیا پہلے نکلے ہی کبھی نہیں ہونا. ہم بیک بینچرز کا کم سے کم یہ تو تھا کہ ہم کم نمبر لیتے تھے, لیکن زندگی کا ایکسپیرینس ہم نے لیا ہے, دنیا کا ایکسپیرینس ہم نے لیا ہے کہ کون سا آفس یا کون سا بندہ کس طرح ٹیکل کرنا ہے ہم نے, یہ کس طرح ادھر اپروچ کرنی ہے. آج اگر میں نمبر اچھے نہیں ہے, لیکن میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے ضرور کہ مجھے اگلے کی طرف جاؤں گا وہ رکھے گا ضرور. ٹھیک ہے, کہ میں جاب, پہلے تو میں جاب مائنڈیڈ ہوں نہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کسی جاب کے لیے جاؤں گا اپنی فیلڈ کا, انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ مجھے رکھے گا, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں. آپ کے پاس اسٹڈیز ہے رائس صاحب, آپ مجھے اپنی ایکسپیرینس سے بتائیں کہ آج تک کسی بھی آفس میں گئے, آپ کو کبھی نمبرز کا پوچھا ہے کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں, یا آپ کو ایکسپیرینس کا پوچھا؟
عریب بھائی بڑی آپ نے زبردست بات کیا، اور یہ بیسک ایک کوشچن ہے جو کہ ہر ایک ذہن میں یہ بات تقریباً جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جتنا ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا ہوا کہ لاسٹ ٹائم میرے ایک بڑے قابل ٹیچر ہیں، ان سے یہ بات پوچھی بھی ہے نا میں نے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم ٹاپرز تو پیدا کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ 95% ابو مارکس تو لے رہے ہیں، لیکن وہ سائنسدان پاکستان میں کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ تو بڑا ایک زبردست انہوں نے آنسر بھی دیا تھا اس بات کا. تو آپ نے جو کویشچن پوچھا ہے اس میں یہ ہے کہ جس جگہ بھی آپ جاب کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ کی ہی توسط سے ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جاب کرنی ہی نہیں ہے، یہ جاب آج کل یوتھ کے مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہے، پہلے تو پڑھنا نہیں ہے. بعض ایسے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، ان کی باتیں سن کے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پڑھنا نہیں ہے کیونکہ پڑھائی فضول ہے. ایسی بات نہیں ہے، ایجوکیشن حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے جو اصل کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو اپلائی کہاں پہ کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو کرنٹ جو ایرا چل رہا ہے اس اعتبار سے آپ نے کس طرح اپنے آپ کو اسکلفل کرنا ہے. تو اگر تو آپ جو کرنٹ سچویشن ہے، جو دور چل رہا ہے، اس اعتبار سے اپنے آپ کو اسکلفل کر لیا تو ڈگری کے ساتھ آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ آپ کہیں کسی کا جاب کے لیے گئے ہیں تو آپ سے ڈگری کا پوچھا یا پھر ایکسپیرینس کا، تو جواب اسی بات میں ہے کہ ایکسپیرینس ہی میٹر کرتا ہے. تو ایکسپیرینس، فرسٹ ایکسپیرینس کہاں سے ملے گا؟ ہم جب یعنی کہ کسی کا گئے ہی نہیں ہے، ہم نے جاب کری ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی انیشیٹو ہی نہیں لیا، تو ہمیں فرسٹ ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا؟ تو فرسٹ ایکسپیرینس کے لیے ضروری ہے آپ نے کہیں سے انٹرنشپ کرنی ہے، پھر دین اس کے بعد آپ نے کہیں جاب کرنی ہے، تو آپ کام سیکھیں گے، دین پھر اس کو آگے لائف میں لے کے چلیں گے. رائی صاحب میں آپ کی بات کنٹینیو کرتا ہوں یہاں سے. ایکسپیرینس دیکھیں، فرسٹ ایکسپیرینس آپ کو نو ڈاؤٹ آپ کو انٹرنشپ ہی کرنی پڑتی ہے. اگر جاب پریفرنس میں آپ جائیں آپ کو انٹرنشپ ہی کرنی پڑتی ہے. تو وہی انٹرنشپ آپ جب ڈگری ختم ہو رہی ہے اور آپ پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہیں، اب آپ کو پتہ آپ نے گھر کو سنبھالنا ہے، یا آپ نے ہماری دیسی جو لینگویج میں کہا جاتا ہے شادی کرنی ہے یار، کہ ٹھیک ہے شادی کرنی ہے، آپ نے پریکٹیکل لائف اپنی بنانی ہے. آپ جب ڈگری ختم ہونے کے بعد جا رہے ہیں دنیا میں، تو وہ آپ کو ایسی ٹریٹ کرے گی نا، انٹرنشپ ہی دے گی. آپ یہی انٹرنشپ یونیورسٹی کے اسٹارٹنگ میں یا کالج کے اسٹارٹنگ میں کر لیں تو یونیورسٹی اینڈ تک آپ ایکسپیرینس بھی ہو جائیں گے، آپ کی ڈگری بھی ہو جائے گی، اور آپ کو انٹرنشپ پہ کوئی نہیں رکھے گا، آپ کو جاب پہ ڈائریکٹ رکھے گا. دوسری چیز، میں جاب پریفرنس میں بھی نہیں ہوں، صحیح ٹھیک ہے، میں جاب پریفرنس نہیں کرتا، میں بزنس کو پریفر کرتا ہوں، لیکن میں جاب کو برا بھی نہیں کرتا. آپ نے ایکسپیرینس، جو ایکسپیرینس آپ کو جاب سے ہوتا ہے نا، وہ آپ کے جتنا بزنس میں میٹر کرتا ہے، کوئی ایکسپیرینس میٹر نہیں کرتا. جاب سے آپ کو مینجمنٹ آتی ہے، جاب سے آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کام آتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی کل ہی میں نے اپنا ایک پوڈ کاسٹ اپلوڈ کیا، کلپ ایک اپلوڈ کیا اس میں پراپرٹی نامہ والے محمد اسماعیل بھائی کے ساتھ. انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ پی ایچ ڈیز آر ورس دین لیوریج، یہ لکھا ہوا ہے ڈان نیوز نے، اور ہر 10 پی ایچ ڈی میں سے 5 پی ایچ ڈی فارغ پھر رہے ہیں اور 5 جاب کر رہے ہیں. عجیب بھائی وہ اور لیکن بات کنٹینیو کرتا ہوں، میں آپ کی سنوں گا ضرور. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں ضرور، میں پڑھائی کو برا نہیں کہتا، ماں باپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، لیکن پڑھائی کے ساتھ کوئی کام سیکھیں. چاہے آپ آئی ٹی میں ڈگری کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی اور ڈگری کر رہے ہیں، جون سی بھی ڈگری کر رہے ہیں، اپنی فیلڈ ریلیٹڈ کام سیکھیں، اسکلس سیکھیں گے. اس کے بعد آپ جس ٹائم مارکیٹ میں انٹر ہوں گے تو آپ کو سب جانتے ہوں گے، آپ کو خود کے اسکلز اچھے ہوں گے. اس بات پہ لوگوں نے کمنٹس کیا کیے ہیں، آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں. لوگوں نے گالیاں لکھی ہوئی ہیں کہ خود تو پڑھا نہیں ہے، یہ لوگوں کو بھی پڑھنے سے روک رہا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے ہمارے سوشل میڈیا کی اٹینشن سپین 3 سیکنڈ ہے. جی کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں 3 سیکنڈ میں پسند نہیں آتی، اوپر کر دیں، ٹھیک اسکرول کرتے ہیں. اگر وہی اٹینشن سپین، وہ میرا کلپ تھا آئی تھنک سو 10 سیکنڈ کا، وہی کلپ آپ پورا دیکھ لیتے تو آپ کو بات تو سمجھ آ جاتی کہ بندہ بات کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے پڑھو ضرور لیکن ساتھ اسکل سیکھو. لیکن نیچے لوگ لگے ہوئے جی نہیں، آپ خود نہیں پڑھے، آپ جو ہے لوگوں کو بھی روک رہے ہیں اس طرح. اور انہیں کو جو ہے ہمیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگ ہی کمنٹ باکس میں انہیں رپلائی دے رہے ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی اپنا اٹینشن سپین تھوڑا زیادہ کریں، بات کو سمجھیں، سیکھیں، سنیں اور پھر بولیں.
بڑا اچھا آپ نے یہ میسیج دیا ہے، چاہے وہ یوتھ ہو کوئی بھی بندہ، یعنی کہ اگر آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے تو وہ اس طرف ضرور جائیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. تو اریب بھائی اگین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اریب جدون اور وائس آف یوتھ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں اور رہیں گے. سر میں آپ سے اگین ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے چینل کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارا چینل کس بارے میں. جو وائس آف یوتھ ہے یہ بھی بزنس پرسن ہماری یوتھ کو جنریشن کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ ضرور ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ آپ کائنڈلی بتانا چاہیے آپ کو کہاں کانٹیکٹ کریں. سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پلیٹ فارم پہ ان کا چینل موجود ہے، وہاں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے بتانا چاہیں تو؟ جی ضرور. ہمارے ویسے تو کانٹیکٹ نمبر جو ہیں وہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ جو ہمارا ایڈریس ہے ہمارے آفیسز کا، جو فزیکل لوکیشن ہے وہ بھی آپ ٹکرز میں دیکھ سکتے ہیں، چل رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ کی اجازت سے ایک میں اپنے چینل کے بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم اسٹارٹ اپس جتنے بھی ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ ایبٹ آباد، ہمارا شہر ہے ایبٹ آباد، مجھے ایبٹ آباد کے لوگوں سے محبت ہے، پیار ہے. آپ میں سے کوئی بھی نیا اسٹارٹ اپ لیتا ہے آپ ضرور اریب جدون پوڈ کاسٹ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ہر جگہ پہ چینل موجود ہے. آپ کہیں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ضرور یہ چینل آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کے بزنس کو بڑھانے میں سپورٹ کرے گا. آپ کو جتنا آگے ہم لے کے جا سکے ضرور لے کے جائیں گے. اور آپ کی سپورٹ سے ہی آپ جتنا ہمیں سپورٹ کریں گے ہم اتنا اور لوگوں کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اریب بھائی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے اریب جدون جو کہ آج ہمارے مہمان بھی تھے اور ہمارا دست و بازو بن کر ہمیں سپورٹ کرنے بھی یہاں آئے ہیں. تو وائس آف یوتھ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ وائس آف یوتھ کو سپورٹ کریں تاکہ ہم یوتھ امپاورمنٹ کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.